أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم ہیں سورہ بقرہ کے ساتھ، اور آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 177 سے 177۔ اس میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر قبلے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، ان عقائد کو اختیار کرنا جو قرآن و حدیث میں آئے، ان اعمال کو اختیار کرنا جو قرآن و حدیث میں آئے، اس اخلاق کو اختیار کرنا جو قرآن و حدیث میں آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، البر لیسا کی خبر ہے اور مقدم ہے، اسم کیا ہے؟ ان تولوا، یعنی کہ تمہارا اپنے چہروں کو، ان تولوا وجوہکم کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، ان تولوا وجوہکم تمہارا اپنے چہروں کو پھیر لینا، یہ مصدر والا معنی کیا ہے کیونکہ ان آ گیا ہے، اور ان نے تولو کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ تمہارا اپنے چہروں کو پھیر لینا قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغرب اور مغرب کی جانب، لیس البر یہ اصل نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا، جان بوجھ کے اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کہ اللہ کا آرڈر ماننا، جدھر اللہ پھیر دے ادھر پھیر جانا، جدھر اللہ منہ کرنے کے بارے میں کہے ادھر منہ کر لینا۔ تو فرمایا تمہارا اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیر لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن اصل نیکی اس شخص کی نیکی ہے، من اس سے پہلے لفظ بر ہے جو مقدر ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، ایک یہاں پہ یہ یعنی کہ آپ توجیہ اپنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ البر اگرچہ مصدر ہے لیکن اسم الفاعل کے معنی میں ہے، یعنی کہ البر کا معنی ہے نیکی کرنے والا، نیکوکار۔ تو آپ پھر کہیں گے ولیکن البر لیکن نیکوکار وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، والیوم الآخری اور آخرت پہ ایمان لائے، والملائکتی اور فرشتوں پہ ایمان لائے، والکتابی بظاہر یہ ایک ہے ان کے ایک کتاب، لیکن ال جو اس کو پر آیا وہ جنس کا ہے، مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، والکتابی اور کتابوں پہ ایمان لائے، والنبیین اور تمام نبیوں پہ ایمان لائے۔ تو اب اس سے نکل گئے کون؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی تمام نبیوں پہ ایمان نہیں رکھتے، یہودی نہیں مانتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائی نہیں مانتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتابوں کی بھی یہی صورتحال ہے، وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ فرشتوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ یہودی کہتے ہیں جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور جو دے، یعنی کہ اصل نیکوکار کون ہے؟ جو ان چیزوں پہ ایمان لائے جن کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ وَآتَ الْمَالَ اور جو دے مال عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت کے باوجود، عَلَىٰ حُبِّهِ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مال کی طرف۔ ویسے دوسرا قول بھی موجود ہے، یعنی کہ مال دے اللہ کی محبت پہ، اللہ کی محبت کی خاطر، لیکن یہ قول زیادہ واضح ہے کہ مال دے علی حبہ اس مال کی محبت کے باوجود، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے
سورہ انسان میں، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ جو اللہ والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو کھانے کی محبت کے باوجود. یعنی کہ اگر جو کھانا بچ گیا ہے وہ آپ لوگوں کو دیں، یہ بھی نیکی ہے. لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ کہ وہ کھانا جس کی آپ کو چاہت ہے وہ آپ فقیروں مسکینوں کو دیں. اور یہ تفسیر اس آیت کے مطابق بھی ہوگی جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور ایک دوسری آیت بھی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جس سے تمہیں محبت ہے. تو اب دیکھیے اس کو، وَآتَ الْمَالَ، تو نیکوکار کون ہے؟ جو مال دے عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود. کن کو دے؟ ذوی القربا، قرابت والوں کو، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو. والیتام، اور کن کو؟ یتیموں کو. الیتامہ، یتیم ان کی جمع ہے، اور یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ خود کیا ہو؟ نابالغ ہو. اگر کوئی بالغ ہے اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہے. والمساکین، اور کن کو دے؟ مسکینوں کو دے. وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے کو، یعنی کہ مسافر کو جو راستے پہ چل رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے. والسائلین، اور کن کو دے؟ مانگنے والوں کو. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پہ وہ مستثنا ہوں گے جن کا پیشہ کیا ہے؟ مانگنا. یعنی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پوری زندگی مانگنے میں گزارنی ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی پیشے پہ لگا رکھا ہے، انہیں مال نہیں دینا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. لیکن جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کوئی پیشہ ور ہے یا نہیں، آپ کے پاس کوئی قرائن نہیں، کوئی علامات نہیں، عام آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حقدار ہے، اس کو آپ دیں گے. والسائلین، اور مانگنے والوں کو. وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں. یعنی کہ الرقاب جمع ہے کس کی؟ رقبت، ان کی. ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملے میں جو مال دے، یہ ہے نیکوکار. غلاموں کو آزاد کرنے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرے. اور یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ قائم کرے. یہ نہیں کہا نماز ادا کرے، کیا کہا؟ قائم کرے. اور بتا چکا ہوں کہ قائم کرنے میں کیا چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ وقت پہ نماز ادا کرنا، وضو کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز میں نماز کے ارکان اور شرائط کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ اس میں آئے گا. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو. اذا عاہدوا، جب وہ معاہدہ کر لیں. کس سے معاہدہ کر لیں؟ اللہ تعالیٰ سے یا لوگوں سے. یعنی کہ یہ ہے نیکوکار. اور جو پورا کرنے والے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں. کس سے کر لیں؟ اللہ سے یا انسانوں سے. اور آپ جانتے ہیں اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کس کی؟ وعدہ کر کے وعدہ کو پورا کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو. اور حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کہ وہ وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور جو مسلمان ایسی حرکت کریں ان میں منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت پائی جا رہی ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. وَالصَّابِرِينَ، یہاں پہ را کے بعد کیا کون سا حرف آیا؟ دیکھیے ذرا، را کے بعد یا آئی ہے. اور اس سے پہلے والموفون، اس میں فا کے بعد کیا آیا تھا؟ واو. تو اس لحاظ سے یہاں پہ بھی آنا چاہیے تھا والصابرون، واو آنی چاہیے تھی. اور جو صبر کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پہ انداز مختلف ہے، والصابرین. تو اب سوال اٹھے گا کہ صابرین کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل ہے جو مقدر ہے، پوشیدہ ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں اخصو، یا آپ کہہ سکتے ہیں امدحو. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں. نیکوکار کون ہیں؟ خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں. فی البأساء، تنگی میں.
فقر و فاقہ میں، والضراء اور تکلیف میں، بیمار ہے مثال کے طور پہ، وحین الباسی اور سخت لڑائی کے موقع پہ۔ تو یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، صبر کرتے ہیں، تنگیاں زندگی میں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن صبر کرتے ہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں، حالات پہ برے ترین حالات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ یعنی کہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تو اپنے عہد میں سچے نکلے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، معاہدہ کیا آپ کے ساتھ، اس میں بھی سچے نکلے۔ تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقی، یہی لوگ ہیں تقوی والے، یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو کسی میں پائے جائیں گے تو وہ ہے نیکوکار۔ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کر لینا نیکی کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 178 178 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ کتبہ، فرض کیا گیا ہے، فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرض کیا گیا علیکم، تمہارے اوپر، کیا؟ القصاص، برابر کا بدلہ لینا۔ القصاص یہ مصدر ہے، قاسا یقاسو کا، تم پہ فرض کر دیا گیا برابر کا بدلہ لینا، کس معاملے میں؟ فی القتلى، مقتولوں کے معاملے میں۔ القتلى قتیل ان کی جمع ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تم میں سے کوئی قتل ہو جائے، کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے کہ اس کے قاتل کو پکڑو اور اسے بھی بدلے میں قتل کرو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ الحر بالحر، یہاں پہ میں بالحر کا ترجمہ پہلے کروں گا۔ آزاد قاتل کے بدلے میں الحر، اسی آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اس سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ اصل میں عربوں میں اس زمانے میں انصاف نہیں تھا، طاقتور کا قانون چلتا تھا۔ اس قبیلے کے آزاد آدمی نے، یعنی آزاد سے مراد غلام نہیں ہے، آزاد آدمی نے دوسرے قبیلے کے مثال کے طور پہ غلام کو قتل کر دیا۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، وہ کہیں گے ہم نے قاتل کو قتل کرنا ہے، یہ کہیں گے نہیں، قاتل کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، البتہ ہم ایک غلام تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، تم اس کو قتل کر دو۔ واضح ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحر بالحر، آزاد قاتل کے بارے میں الحر، اس آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام قاتل کے بدلے میں العبد، اس غلام قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ کسی کمزور قبیلے کے غلام نے طاقتور قبیلے کے یعنی کہ آزاد آدمی کو قتل کر دیا۔ اب قاتل کون ہے؟ غلام، لیکن چونکہ یہ طاقتور ہیں، یہ کہیں گے نہیں، ہم نے غلام کو قتل نہیں کرنا، ہم اس کے مالک کو پکڑیں گے۔ ان کی طاقت، ظلم و زیادتی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ غلام قاتل کے بدلے میں غلام، اسی غلام قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ والانثى بالانثى، اور عورت قاتلہ کے بدلے میں اسی عورت قاتلہ کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ عورت نے قتل کر دیا کسی قبیلے کے آدمی کو یا فیملی کے آدمی کو، کسی خاندان کے آدمی کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم نے اس عورت کو نہیں چھیڑنا، ہمیں اس کا باپ چاہیے، ہمیں اس کا خامن چاہیے، ہمیں اس کا بیٹا چاہیے، زور زبردستی ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، والانثى بالانثى،
اور قاتلہ عورت کے بدلے میں اسی قاتلہ عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، ان کے کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس جملے میں ترجمہ کرنے سے پہلے مفہوم میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب قاتل پکڑ لیا گیا، اب مذاکرات ہو رہے ہیں قاتل کے مابین اور مقتول کے، مقتول تو قتل ہو گیا، مقتول کے وارثوں کے مابین، مقتول کے وارثوں کے مابین صلح ہو جاتی ہے۔ صلح اس بات پہ کہ چلیں ہم قاتل کو قتل نہیں کریں گے لیکن ہمیں دیت چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ دیت۔ دیت کتنی؟ 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت چاہیے ہمیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب مقتول کے وارث کیا چاہتے ہیں؟ 100 اونٹ۔ اب معاہدہ ہوا ہے مثال کے طور پہ کہ 6 مہینوں کے اندر اندر ہم 100 اونٹ آپ کو دے دیں گے، ہر مہینے مثال کے طور پہ 10 دیں گے یا 20 دیں گے یا 25 دیں گے۔ تو مقتول کے وارث قاتل کا پیچھا کریں گے لیکن اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ اور ان کو بھی چاہیے کہ ان کو، قاتل اور اس کے خاندان کو چاہیے کہ وہ یہ 100 اونٹ، یہ دیت، یہ معاوضہ ادا کریں اچھے طریقے سے، تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ فمن عفی لہ، پس جسے معافی دے دی جائے، معافی کس کو ملے گی؟ قاتل کو، دھیان سے، پس جسے معافی دے دی جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کا وارث، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے باپ ہے، جو بھی ہے، چاہے بیٹا ہے، پس جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے۔ اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ بھائی۔ یہ بتانے کے لیے قتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہے، یہ ہم مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے والے کافر ہیں اور آپ ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کریں۔ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، شریعت کے آپ پابند ہیں، قتل ہو جانے کی وجہ سے شریعت سے آپ آزاد نہیں ہو گئے، اللہ کے قانون سے آپ آزاد نہیں ہو گئے، شریعت کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اب بھی آپ نے، وہ آپ کے بھائی ہیں، جرم ان سے ہوا ہے، گناہ انہوں نے بہت بڑا کیا ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ فرمایا فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ بھی، کچھ بھی سے کیا مراد ہے؟ قصاص معاف کر دیا گیا، دیت لیں گے، ہو سکتا ہے دیت بھی کچھ نہ کچھ معاف کر دی جائے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاتباع، پس پیچھا کرنا ہے۔ پیچھا کرنے والا کون ہوگا؟ ہاں، مقتول کے وارث۔ پیچھا کرنا ہے بالمعروف، کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ وَأَدَاءٌ، اور پہنچا دینا ہے، کس کو؟ دیت کو، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ مقتول کے وارث کی طرف، بِإِحْسَانٍ، کس کے ساتھ؟ اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو فاتباع بالمعروف، یہ الفاظ کس کے لیے ہیں؟ مقتول کے وارثوں کے لیے، کہ انہوں نے پیچھا کرنا ہے دیت کا مال لینے کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ الفاظ کن کے لیے ہیں؟ قاتلوں کے لیے، قاتل کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے، کہ وَأَدَاءٌ، اور پہنچا دینا ہے، کس چیز کو؟ دیت کو، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ مقتول کے وارث کی طرف، بِإِحْسَانٍ، کیسے پہنچانا ہے؟ اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور یہاں پہ وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کسی کا حق دینے میں تاخیر کرے، ٹال مٹول سے کام لے، تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کہ میں نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ مجھے نہیں دیتا جبکہ طاقت بھی ہے، تو اب کیا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے، میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ ایسے ہی دیت نہ دینے والے وقت پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ ذالک، اللہ تعالی نے فرمایا یہ کیا؟ یہ نظام
کہ قصاص کی بجائے آپ دیت لے سکتی ہیں. یہ جو ہے تخفیف، یہ تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور بہت بڑی رحمت ہے. بڑی کس کا معنی ہے؟ تنوین کا. اچھا یہ کیسے تخفیف ہے جی؟ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، بخاری شریف میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت کا نظام نہیں تھا. اللہ نے ہماری امت میں دیت کا نظام رکھ دیا ہے کہ اگر قاتل اور مقتول کے وارث آپس میں اتفاق کر لیں، معاہدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، شریعت کو اعتراض نہیں ہے. قصاص کی بجائے دیت پہ معاملہ طے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. قرآن دے دیں چلیے. فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جو زیادتی کرے اس کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیت لے لی، دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل بھی کر دیا. ایسی حرکتیں عام ہیں ہمارے معاشرے میں. صلح ہو جانے کے بعد قاتل کو قتل کر دینا. اللہ نے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، جو زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. رب کو بولنا نہیں چاہیے، ایک اوپر بھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آیت نمبر 179. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں کیا مطلب؟ قاتل سے بدلہ لینے میں. اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتن، ایک طرح کی زندگی ہے، ایک عظیم زندگی ہے. یا اولی الباب، اے عقل والو. الباب لبن کی جمع ہے، لبن کہتے ہیں عقل کو. اے عقل والو، اولی کا معنی والو، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچ جاؤ کس سے؟ نمبر 1 تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. نمبر 2 تاکہ تم بچ جاؤ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے. کیا مراد ہے اس ایت سے؟ اللہ تعالی نے قصاص کو زندگی قرار دے دیا، جبکہ قصاص میں تو بندہ قتل ہو رہا ہے. وہ ایک قتل ہوگا تو اس میں باقیوں کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے، باقیوں کے لیے سلامتی ہے. باقی لوگ عبرت حاصل کریں گے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیسے تلوار سے اس کی گردن اڑی ہے، تو یہ منظر کبھی بھولیں گے نہیں. اور سعودی عرب میں جب کبھی قصاص کی حد نافذ کی گئی تو وہاں پہ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں دیکھنے والے. تو اس لیے یہ منظر کوئی عام منظر نہیں ہے. یہ اگر قصاص کا نظام نافذ کر دیا جائے تو اس سے پورے معاشرے کو سکون ملے گا، زندگی ملے گی. آج کیا صورتحال ہے؟ بہت سے اسلامی ممالک میں شریعت صحیح معنوں میں نافذ نہیں ہے. اب ہر گلی محلے میں الگ سے سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑتا ہے، اونچی اونچی دیواریں اور مضبوط ترین دروازے، مضبوط ترین کھڑکیاں. ڈاکو ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، قتل کرنے والا ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے. پھر بھی پریشان. واقعات سنتے ہیں، اس محلے میں یہ ہوا، اس محلے میں یہ ہوا، ادھر قتل ہو گیا، ادھر قتل ہو گیا. ایک ڈر، ایک خوف، زندہ ہے مردوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری شریعت کو نافذ کرو، تمہیں زندگی ملے گی. اور تمہارے لیے قصاص میں ایک عظیم زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. جب ایک کے اوپر قصاص نافذ ہوگا تو پھر تم کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. جب قصاص نافذ ہوگا پھر تم کسی کو قتل نہیں کرو گے، قتل کرنے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے لعلکم تتقون. اس کے بعد آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر. فرض کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر. اچھا کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ وہ بہت آگے آ رہا ہے. الوصیۃ، وہ دیکھ رہی ہے آپ نے الوصیۃ 4-5 الفاظ کے بعد، وہ ہے کتبہ کا نائب فاعل. فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر وصیت کرنا. کن کے حق میں؟ للوالدین، والدین کے لیے
اور قریبی ترین رشتے داروں کے لیے بالمعروف ہی معروف طریقے سے وصیت کرنا۔ اچھا اب واپس آ جائیں، کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا، کب کس موقع پہ؟ اذا جب، حاضر آئے، احدکم تم میں سے کسی پہ کیا آئے؟ موت آئے، ان طرح کا اگر وہ چھوڑے خیرا، اصل میں خیرن، اگر وہ چھوڑے مال، یعنی کہ اگر کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اپنے والدین کے حق میں اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں کہ ان کو اتنا مال دینا ہے، ان کو اتنا مال دینا ہے۔ اب کیا صورتحال ہے جی؟ کئی ایک علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب تو والدین کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اللہ نے ان کا حصہ کیا کر دیا ہے؟ مقرر کر دیا ہے۔ قریبی ترین جو رشتہ دار ہیں، بیٹا وغیرہ، ان کا حصہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو بہت سے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے، اس کا حکم کینسل ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے۔ اچھا یہ اب سوال پیدا ہوگا کہ اس کو منسوخ کس نے کیا، کون سے حکم نے، کون سی آیت نے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وراثت کا نظام بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے اب حصے مقرر کر دیے، والدین کے بھی، بیٹوں کے بھی، بیوی کے بھی، ان سب کے حصے مقرر ہو چکے۔ تو اب وصیت ان کے حق میں نہیں کی جائے گی، اگر کسی نے کرنی بھی ہے وصیت تو وہ ان کے حق میں کرے گا جن کا حصہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ جس چیز نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کی حدیث ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر اس شخص کو جس کا حق بنتا تھا وراثت میں اسے اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ ایک موقف آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، کیا موقف ہے کہ یہ آیت، اس آیت کا حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ۔ جبکہ انشاءاللہ راجح موقف یہ ہے کہ یہ آیت اب بھی منسوخ نہیں ہوئی، اب بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس کا حکم اب بھی باقی ہے والدین، ان والدین کے حق میں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ کیا ایسے بھی والدین ہوتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں؟ آپ مثال دے سکتے ہیں کوئی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی کے والد عیسائی ہیں، کسی کے والد یہودی ہیں، تو وہ اب فوت ہونے سے پہلے اپنے والدین کے حق میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 حصہ 1/3 یا اس سے بھی کم میرے والدین کو دے دیا جائے۔ اور ایسے ہی قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار اگر ایسے ہیں جن کو وراثت کسی وجہ سے نہیں مل رہی، مثال کے طور پہ کوئی خود مسلمان ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اب اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن کیا اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ یا کسی کا بیٹا مثال کے طور پہ کسی وجہ سے غلام بن گیا تو اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، کیونکہ غلام کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن وصیت کے طور پہ اس کو مال مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ پھر اس آیت کو، کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پہ موت آئے۔ اچھا جب موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے تب وصیت کی جا سکتی ہے، اتنی گنجائش ہوتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، بلکہ شریعت نے اس مسئلے میں اتنی سختی کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہو جس معاملے میں وصیت کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وصیت کیے بغیر 2 بھی راتیں گزارے۔ اس فرمان کے بعد، اس حدیث کے بعد عبداللہ بن عمر وصیت لکھ کر رکھا کرتے تھے، یعنی کہ آپ نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے
کسی کا مال دینا ہے آپ پہ واجب ہے کہ آپ لکھ کر رکھیں یا لوگوں کو بتائیں کہ بھئی میں نے فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں. سمجھدار آدمی کو چاہیے اپنی بیگم بچوں کو بتاتا رہے ساتھ ساتھ کہ میں نے فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں، فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں، فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں. ورنہ آپ فوت ہو گئے اور کسی نے آپ کی طرف سے حق ادا نہ کیا تو جہنم کی آگ میں تو آپ ہی جلیں گے، کوئی اور تو نہیں جلے گا. تو اس لیے اس حکم کا خیال رکھنا چاہیے. کتب علیکم، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پہ موت آئے، ان ترکا، اگر وہ چھوڑے، خیرا، مال، کوئی مال. فرض کیا کر دیا گیا ہے؟ الوصیت، کیجئے ترجمہ، وصیت کرنا. کیا فرض کر دیا گیا؟ الوصیت، وصیت کرنا. کن کے حق میں؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے. یہ وصیت کیسے کی جائے گی؟ بالمعروف، معروف کے ساتھ، یعنی کہ اس میں بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ وصیت کتنی کر سکتے ہیں آپ اپنے مال میں؟ ہاں، 1/3، یعنی کہ 1/3. اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، اور اس وارث کے حق میں نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حصہ دے دیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے وصیت کرنے کی آپ کو اجازت ہے کہ میرا فلاں ڈرائیور، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو آپ نے اتنا مال دے دینا ہے. میری فلاں نوکرانی، اس کو اتنا مال دے دینا ہے. میرا فلاں پڑوسی، اس کو اتنا دے دینا ہے. میرا فلاں دوست، اس کو اتنا دے دینا ہے. آپ کر سکتی ہیں. میرا وہ ڈاکٹر، اس نے میرا بڑا اچھا علاج کیا، اس کو اتنا دے دیں. فلاں محلے کی مسجد کو اتنا دے دیں. یہ ساری وصیتیں 1/3 سے زائد کی نہ ہوں، لیکن یہ وصیتیں کرتے ہوئے آپ کا مین مقصد اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا نہ ہو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ کسی کے گھر اولاد نہیں ہوئی، اب اس کے بھائیوں کا اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا مال میرے بھائیوں کو نہ ملے. غلط، یہ درست نہیں ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، لیکن جو مال آپ کا وہ لیں گے وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ اعتراض نہ کریں. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہوں نے برا سلوک کیا، اس کی سزا وہ بھگتیں گے. ایسے ہی اگر کسی کو اس کی اولاد بہت تنگ کرتی ہے تو اپنا مال اس لیے وصیت کر دینا کہ اولاد کو نہ ملے، یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں، آپ ڈرائیور کے لیے وصیت اس لیے کر رہے ہیں کہ اولاد نے تو خدمت نہیں کی، اس نے کی ہے، یہ جذبہ ہے آپ کا، کوئی حرج نہیں. یہاں پہ مقصد اولاد کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، مقصد ڈرائیور کے ساتھ نیکی کرنا ہے کہ اس نے میری بڑی خدمت کی ہے. حقا علی المتقین، یہ واجب ہے کن پہ؟ متقی لوگوں پہ، پرہیزگاروں پہ. ان کے جو پرہیزگار ہیں ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور وصیت کر کے جانا چاہیے اگر وصیت کرنا ضروری ہو. فمن بدلہ، پس جو اس کو بدل دے، کس کو؟ وصیت کو. ایت نمبر 181، 181. پس جو اس کو بدل دے، بعدما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد. ما مصدریہ ہے، اس کو سن لینے کے بعد. کس کو سن لینے کے بعد؟ وصیت کو. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پہ ہوگا یبدلونہ، جو اس کو بدل رہے ہیں. یہ کہ بدلنے والے جو ہیں انہیں گناہ ہوگا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے. کس کو؟ وصیت کرنے والے کی گفتگو کو، ہر گفتگو کو، لیکن یہاں خاص طور پہ اشارہ اس طرف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے ہر آواز کو، خصوصاً وصیت کرنے والے کی آواز کو. علیم، خوب جاننے والا ہے ہر چیز کو، خصوصاً اس شخص کی حرکتوں کو جس کو وصیت کی گئی ہے، کہ وہ اب اس کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا. آیت نمبر 182، 182. فمن خاف من موص جنفا، فمن پس جو، خافا ڈرے، یعنی جسے اندیشہ ہو. فمن خاف پس جسے اندیشہ ہو، جسے خوف ہو، من موص کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کسی طرف داری کا، او اثمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم
تو وہ اصلاح کرا دے ان کے مابین، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وصیت کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے، جو وصیت کے وقت پاس موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وصیت کرنے والا کسی کی خاص سائڈ لے رہا ہے، اس کی سائڈ لیتے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ مداخلت کریں تو اچھی بات ہے، مداخلت کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ وصیت تم غلط کر رہے ہو، یا آپ کی وصیت ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ سے ڈریں، آپ اب قبر میں جا رہے ہیں، قبر میں جانے سے پہلے ایسے کام نہ کریں۔ او اثمن، یا وصیت کرنے والے نے ایسی وصیت کی جو گناہ پہ مبنی ہے، مثال کے طور پہ میرے مرنے کے بعد سالانہ طور پہ موسیقی کی محفل قائم ہونی چاہیے، اور میری یہ والی جو بلڈنگ ہے یہ میں اس کام کے لیے خاص کر کے جا رہا ہوں، اس کی آمدنی وہاں پہ لگائی جائے، یا کسی بدعت کے حق میں وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ تیجا ہونا چاہیے، ساتواں ہونا چاہیے، 40واں، برسی، عرس، اس قسم کی ساری وصیتیں غلط ہیں، گناہ ہیں، تو اس کو تبدیل کروائیں اس کے مرنے سے پہلے یا اس کے مر جانے کے بعد وارثوں سے گفتگو کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر دیکھنے فمن خافا، پس جسے خوف و اندیشہ ہو، من موسن، کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، کسی قسم کی طرفداری کا، او اثمن، یا کسی قسم کے گناہ کا، فاصلح، تو وہ سلو کرا دے، کون؟ یہ جسے اندیشہ ہے، بینہم، ان کے مابین، فلا اثم، تو کوئی گناہ نہیں علیہ، اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ یہ صلح کرا رہا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 183 سے روزے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، روزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حج کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان کس پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ کتیبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پہ، الصیام، روزہ رکھنا، کما کتیبہ، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پہ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اچھا، کیوں فرض کیا گیا جی روزہ رکھنا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ہے فلسفہ روزوں کا۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ انسان متقی بن جائے، اس کو عادت پڑ جائے گناہوں سے دور رہنے کی۔ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے دور رہے گا، روزے کے احترام میں، ماہ رمضان کے احترام میں، تو اس کے بعد 11 مہینے اسی پہ رہے اور ان گناہوں سے دور ہی رہے۔ روزے کب فرض ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال۔ ایام معدودات، روزے کتنے فرض ہیں جی؟ ایام معدودات، چند دن معدودات، گنے ہوئے۔ گنے ہوئے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ دن تھوڑے ہوں، یعنی کہ اللہ نے کچھ 6 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، 11 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، گنے ہوئے چند دن ہیں۔ وہ شہنشاہ چاہے تو ہمیں حکم دے کہ آپ نے پوری زندگی روزہ رکھنا ہے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، لیکن اس کی مہربانی کہ اس نے چند دن کے روزے فرض کیے ہیں۔ ایامن، چند دن معدودات، شمار کیے ہوئے، گنے ہوئے۔ فمن کانا، پس جو ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، کیا ہو؟ بیمار، او علی سفر، یا کسی سفر پہ ہو، فعدتن، تو تعداد پوری کرنی ہے، کس چیز کی؟ روزوں کی، من ایام اخر، دیگر ایام سے، دوسرے ایام سے، دوسرے دنوں سے۔ فعدتن، اس کو آپ بنائیں گے مبتدا، اور یہاں پہ کہیں گے کہ خبر جو ہے وہ محذوف ہے، تو آپ کہیں گے فعلیہ عدۃ من ایام اخر، اس کے ذمے تعداد پوری کرنا ہے دیگر ایام سے، ان کے بعد میں قضا دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر
سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہو یا انتہائی مشقت میں آپ پڑھ رہے ہو تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ روزہ ترک کر دیں۔ یہی صورتحال ہے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بیماری ایسی ہے جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے یا انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن بیماری کی وجہ سے روزوں کی بعد میں قضا دینی ہے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یا ایسے دن آئیں گے جن دنوں میں آپ آسانی سے روزے رکھ سکتے ہیں، چھوٹے دن آئیں گے، سردیوں والے دن آئیں گے، اور ایسے ہی سفر کی صورتحال ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں کے ذمے، ان لوگوں پہ ہے، کن لوگوں پہ؟ یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ روزہ رکھنے کی۔ ان لوگوں پہ ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی۔ کیا ہے ان لوگوں پہ؟ فدیۃ، ان لوگوں پہ ایک فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ آگے بدل آ گیا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع زمانے میں یہی حکم تھا کہ جن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے، ان کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزہ چھوڑ کر اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یعنی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ شروع اسلام میں یہ سہولت موجود تھی، کیونکہ اسلام نیا نیا آیا تھا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے ان پہ نرمی کی گئی۔ لیکن آج ایسی کوئی نرمی موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت میں وہ الفاظ آ رہے ہیں جن کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ اب بھی یہ حکم موجود ہے ان لوگوں کے حق میں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی دائمی بیمار ہے، ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایسے ہی بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو وہ بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی خیر کا کام، فہو تو یہ کیا؟ یہ خوشی سے خیر کا کام کرنا خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ ویسے تو عام اصول ہو گیا کہ کچھ عبادات آپ کے ذمہ واجب ہیں، لیکن آپ نفلی عبادات کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ نفل نمازیں، نفلی روزے، زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقہ خیرات، فرض حج کے بعد نفلی حج، فرض عمرے کے بعد نفلی عمرے۔ لیکن یہاں پہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تو آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، آپ اس کی جگہ پہ 2 کو کھلا دیں، 10 کو کھلا دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، یہ المصریہ ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس کے مقابلے میں بہتر ہے؟ روزہ نہ رکھنے کے مقابلے میں۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو شروع اسلام میں رخصت دی گئی تھی روزہ رکھنے کی یا فدیہ دینے کی۔ فرمایا تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو، اگر تمہارے پاس علم ہو۔ اس سے علم کی شان بھی معلوم ہوئی کہ انسان کے پاس علم ہو شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے روزہ نہ رکھنے سے۔ آیت نمبر 185 185، شہر رمضان، ماہ رمضان، الذی وہ ہے کہ انزل فیہ، جس میں اتارا گیا ہے، القرآن، کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان میں۔ تو پتہ چلا رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے رمضان میں قرآن پڑھنے کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے جو کسی عالم دین نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلف صالحین قرآن کریم کا کتنا اہتمام کرتے تھے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کتنا موبائل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنا آپ موبائل کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سلف صالحین قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی کہ میں اور آپ صبح و شام کس کے ساتھ ہیں؟
ہم میں سے ہر آدمی موبائل کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے دے رہا ہے، تو صحابہ کرام یہ سارا وقت قرآن کو دیا کرتے تھے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ کون؟ قرآن۔ یہ کون سی ہدایت ہوگی؟ ارشاد، رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں۔ کون؟ قرآن۔ قرآن جو ہے واضح دلائل ہے، من الہدا، ہدایت کے، والفرقان، اور فرق کرنے کے حق و باطل میں، خیر اور شر میں۔ قرآن میں واضح دلائل ہیں ہدایت دینے والے، اور واضح دلائل ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ پتہ چلتا ہے کہ حق راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن سے ہدایت ملتی ہے اگر کوئی دھیان سے قرآن پڑھے تو۔ فمن شاہدہ، پس جو حاضر ہو، موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہرہ، اس مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ کیا مطلب ہے حاضر ہو، موجود ہو؟ مراد ہے مسافر نہ ہو، مسافر نہ ہو۔ پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے الشہرہ، اس مہینے میں، فلیصمہ، پس اس پہ واجب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ واجب کس کا معنی ہے؟ یہ لام کا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے اس رخصت کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا جو پہلے آئی تھی۔ پہلے کیا رخصت تھی؟ کہ آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب یہ الفاظ آ گیا کہ نہیں، جو موجود ہے اس پہ فرض ہے کہ روزہ رکھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ جو رخصت ہے یہ مریض اور مسافر کو پہلے دی گئی تھی وہ بھی ختم ہوگی؟ جواب آیا نہیں۔ ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پہ ہو، فعدۃ، تو تعداد پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دیگر ایام سے۔ یعنی کہ مریض اور مسافر کو اب بھی رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا دیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ کیا وہ آدمی جو پہلی رات، یعنی کہ جب چاند نظر آیا رمضان کا، اپنے گھر میں موجود تھا، اپنے شہر میں موجود تھا، اس کے بعد وہ سفر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ لیکن کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ سہولت اس کے لیے ہے جو پہلی تاریخ کو حالت سفر میں ہو، اور جو اپنے شہر میں موجود ہے اور 2 رمضان کو سفر کر جائے، 10 رمضان کو سفر کر جائے، 20 رمضان کو سفر کر جائے، اس کے لیے سہولت نہیں ہے۔ جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو بتا رہا ہے وہ سہولت ہر ایک کے لیے ہے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، بکم، تمہارے ساتھ، الیسرا، آسانی کا۔ یہ آسانی کی ہے نا اللہ نے، کیا مریض کو سہولت دے دی ہے، مسافر کو سہولت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید، اور وہ ارادہ نہیں کرتا، بکم، تمہارے ساتھ، العسرا، مشکل میں ڈالنے کا، تنگی میں ڈالنے کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کیوں مشروع کیے، کیوں مقرر کیے؟ تاکہ تم مکمل کرو العدۃ، تعداد کو۔ اللہ نے یہ اصول کیوں مقرر کیا کہ جو بیمار ہے اور جو مسافر ہے وہ روزے چھوڑ دیں اور بعد میں گنتی پوری کر لیں، تاکہ تم مکمل کرو العدۃ، تعداد کو۔ کس کی تعداد کو؟ روزوں کی تعداد کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس شریعت پہ، ان احکام پہ، اس سہولت پہ، ان تمام امور پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 186، 186، وَإِذَا، اور جب، سألا، سوال کریں، کا، آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اس آیت سے پہلی جو آیات تھیں ان آیات میں کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی؟ روزے۔ اور اس آیت کے بعد بھی گفتگو روزوں کے تعلق سے ہی ہوگی۔ اس آیت میں تذکرہ آ گیا
کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ علماء کرام نے کہا اس سے پتا چلا کہ دعا کا روزوں کے ساتھ، رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کس کا تعلق ہے؟ پہلے پتا چلا قرآن کا تعلق، اب کس کا پتا چلا؟ دعا کا۔ یعنی کہ رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، خصوصاً افطاری کے موقع پہ۔ وَإِذَا، اور جب سالہ کا آپ سے پوچھے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا جب دعانی مجھ سے دعا کرے۔ دعانی اصل میں کیا تھا؟ دعانی، جب مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میری بات مانے۔ فا کا معنی پس، اور یہ لام لام امر ہے، یعنی کہ ان پہ واجب ہے، ان پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں چاہیے کہ، پس واجب ہے کہ یہ سجیبوا لی وہ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں خاص طور پہ قبول ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ کی شریعت پہ چلیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور اللہ پہ ایمان لائیں، شریعت کی ایک ایک بات کی تصدیق کریں، شریعت والا عقیدہ اپنائیں۔ آیت نمبر 187 187، احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے۔ شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو روزے کی رات بیگم سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دن کے ٹائم روزے میں ہے، اس وقت بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور رات کو بھی آپ خصوصاً عشاء کے بعد تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ تو کئی لوگوں سے صبر نہ ہوا، اپنی بیگم کے ساتھ تعلق قائم انہوں نے کیا، تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی نرمی فرما دی اور رخصت دے دی کہ تم لوگ رمضان کی راتوں میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیگم سے، ہن وہ کون؟ عورتیں، بیگمات، لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے، یعنی کہ آپس میں کوئی پردہ نہیں، انسان لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے ہی مرد اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور بیوی خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی ہے۔ عالم اللہ، یہاں پہ میں ایک مسئلہ بھی واضح کرنا چاہوں گا، شریعت کے مسائل میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ لوگوں میں بات مشہور کر رکھی ہے کہ شاید کوئی مرد اپنی بیگم کو مکمل طور پہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ بیگم کا جسم میں کوئی نہ کوئی ایسا حصہ ہے جسے اس کا خامند بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ان الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عالم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ بے شک تم خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے۔ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا خیانت کس سے کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے کر رہا ہے، دشمنی اپنے آپ سے، ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے، گناہ کس کو ملے گا، سزا کس کو ملے گی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کی راتوں میں جمع کر کے۔ فتاب علیکم تو اس نے مہربانی کی تم پہ، وعفا عنکم اور اس نے معاف کر دیا تم کو، درگزر کیا تم سے۔ فالآن پس اب، باشروہن تم ان سے جمع کرو، وابتغوا اور تم طلب کرو، ما وہ چیز، کتب اللہ جو اللہ نے لکھ دی ہے، لکم تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ ان کے اپنی بیگم سے تعلق قائم کرو
اور وہ چیز تلاش کرو، طلب کرو جو اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے، ان کی اولاد۔ اپنی اپنی بیگمات سے تعلق قائم کر سکتے ہو تاکہ تمہیں اولاد ملے، اپنی اپنی بیگم سے تعلق قائم کر سکتے ہو تاکہ تمہیں پاک دامنی ملے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، ان کے کھاتے رہو اور پیتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، خوب واضح ہو جائے، خوب ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، کیا واضح ہو جائے؟ الخیط الابیض، سفید دھاگا۔ سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح کی روشنی، صبح صادق، یعنی کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت جو روشنی نظر آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور الخیط الاسود آگے آ رہا ہے، اس سے مراد ہے رات کی سیاہی، یعنی کہ سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی سیاہی۔ اور من الفجر کا جو لفظ ہے اس کا تعلق ہے الخیط الابیض سے۔ من الفجر جو لفظ آ رہا ہے اس کا تعلق کس سے؟ الخیط الابیض سے۔ اب دیکھیں، اور کھاؤ اور پیو، یعنی کہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ یتبین، خوب واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، فجر کا سفید دھاگا، یعنی کہ فجر کی سفید روشنی، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے کے مقابلے میں، یعنی کہ رات کی سیاہی کے مقابلے میں۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ اور کھانے پینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پھر اجازت ہوتی ہے دیگر امور کی بھی جو روزے کی وجہ سے حرام ہے، مثال کے طور پہ اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنے کی۔ اچھا، اس کی میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی اٹھے، جاگ آئی اور اذان ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، دونوں نے غسل کرنا ہے، رات کو تعلق قائم کیا تھا، تو کیا اسی حالت میں سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں اور غسل کر لیں فجر کی اذان کے بعد؟ جی ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو، کیونکہ کھانے پینے کی جماع کی اجازت کب تک ہے؟ طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، غسل بعد میں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی بتا دوں، ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ ایت سنی، انہوں نے کیا کیا، ایک سفید دھاگا لیا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور اپنے تکیے سرہانے کے ارد گرد رکھ لیا۔ اب وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے سفید دھاگا نظر نہیں آ رہا، مطلب وہ تو اس انتظار میں تھے کہ سفید دھاگا کب نظر آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر واضح کیا کہ سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح کی روشنی، وہ جو اوپر نظر آئے گی، اور سیاہ دھاگے سے مراد کیا؟ رات کی سیاہی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے اگرچہ عربی زبان نہایت ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ احادیث کے بغیر، صحابہ کرام کے بغیر آپ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ ثم اتم الصیام، اب روزہ شروع ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتم الصیام، پھر تم روزے کو مکمل کرو، اللیل، کب تک؟ رات تک، رات تک روزے کو مکمل کرنا، یعنی کہ رات تک آپ کو کھانے پینے کی، بیگم سے جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب رات ہو گئی، رات ہونے سے کیا مراد ہے؟ عشاء کے وقت مراد ہے، 11 بجے مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے؟ سورج غروب ہونا۔ سورج غروب ہونے کے بعد ان احتیاط کے نام پہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ انتظار کرنا کیسا ہے؟ غلط ہے، غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے۔ بند ہو گیا، کیسے کریں؟ یہ کیا چیز آ گئی ہے؟ دیکھیں ذرا، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ، چلیں معذرت، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سورج ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے
جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، عصر کے وقت افطاری کر لیں تو خیر پہ رہیں گے، یہ مطلب ہے؟ نہیں، مطلب ہے سورج ڈوبنے کے بعد اب مزید تاخیر نہ کریں. سورج ڈوبنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد فوراً روزہ افطار کر لیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو. ان سے کن سے؟ اپنی بیویوں سے. ان سے مباشرت نہ کرو. کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ پھر کچھ ہو گیا گڑبڑ جی، کوئی کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. ابھی تو سیٹ ہو گیا فی الحال تو. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تباشروہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد، جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد، مساجد میں. اچھا، روزوں کے ساتھ اعتکاف کا بھی تعلق ہے. دیکھیں اللہ نے روزوں کے ساتھ قرآن کا تعلق بھی بیان کیا، روزوں کے ساتھ دعا کا تعلق بھی بیان کیا، اور روزوں کے ساتھ اعتکاف کا تعلق بھی بیان کیا. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ کا اعتکاف مسجد میں ہو تب آپ کو بیگم سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اگر گھر میں اعتکاف ہو تب؟ یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا. گھر میں اعتکاف کرنا مردوں کا یا عورتوں کا درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی بخاری شریف کی روایات ہیں آپ کی بیویوں نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں مسجد میں پردہ وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اعتکاف رہنے دیں، لیکن اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں ہی کرنا ہے. گھر میں اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں. اب ان الفاظ پہ پھر غور کریں. ولا تباشروہن، اور تم ان سے معاشرت نہ کرو. واو حالیہ ہے، جب کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، کہاں؟ مساجد میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ جاؤ. کیا کون سی اللہ کی حدود ہیں جی؟ روزے کے دوران کھانا پینا نہیں، روزے کے دوران بیگم سے تعلق قائم نہیں کرنا، اعتکاف کے دوران بیگم سے تعلق قائم نہیں کرنا، یہ سب اللہ کی حدود ہیں. ان کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی خلاف ورزی نہ کرو، فرمایا ان کے قریب بھی نہیں جانا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں، للناس، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ بچ جائیں شریعت کی خلاف ورزی سے، تاکہ وہ بچ جائیں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے. آیت نمبر 188 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے. ہاں جی، اگر میں کسی کو قرض دوں اور وہ قرض لیتے ہوئے خود کہے کہ آپ مجھے قرض 1,00,000 روپیہ دے دیں اور میں اپنی خوشی سے آپ کو 10,000 روپیہ اوپر دوں گا، تو یہ 10,000 روپیہ میرے لیے جائز ہے؟ نہیں جی، یہ سود ہے، جائز نہیں ہے، چاہے وہ راضی ہے. جوئے میں بھی یہی صورتحال ہے، دیگر کئی امور میں یہی صورتحال ہے، تو ناجائز طریقے سے مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا، تدلو، جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تدلو کے آخر میں نون ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نون، لیکن نون موجود نہیں ہے. یہ صورتحال بتا رہی ہے، یہ اصل میں ہے ولا تدلو، یعنی کہ لا، وہ جو لا ہے نا تاکلو کے ساتھ، اس لا کا تعلق تدلو کے ساتھ بھی ہے کہ نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ تدلو، تم لے کر جاؤ، بہا، ان اموال کو،
الی الحکام، حکمرانوں کی طرف، حکمرانوں کے پاس، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال کا، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ ایک تو اس میں رشوت آئے گی، ایک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی آدمی کی کوئی زمین ہے، کوئی باغ ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بائک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کو رجسٹری نہیں مل سکی، کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ حکومت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سرکاری آفس میں پہنچ جاتے ہیں، وہ زمین اپنے نام لگوا لیتے ہیں، تو کیا اس طرح وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی؟ بالکل جائز نہیں ہوگی۔ فرمایا ولا تضربوا باہل الحکام، لوگوں کے اموال کو حکمرانوں کے پاس نہ لے کر جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا سکو گناہ کے ساتھ۔ ایسے ہی رشوت دے کر کسی کا حق لے لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لوگ میرے پاس آتے ہو، اپنا اختلاف اور اپنا مقدمہ لے کر آتے ہو، تم میں سے ایک تیز ترار ہوتا ہے، دوسرا بولنے کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جو تیز ترار ہے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز جو اس کے لیے حرام تھی حلال نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، لینا ہے تو لے لے، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، خود ہی بچنا چاہیے، لوگوں کا حق کیوں کھائیں، لوگوں کا مال کیوں لے۔ آیت نمبر 189 189، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ الاہلہ اصل میں ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو اور دوسری تاریخ کے چاند کو، بعد میں جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال نہیں کہتے، جو نیا نیا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے چاند باریک سا، پھر وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 14ویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور مہینے کے آخری تاریخ میں غائب ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے چکر؟ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ کیا، یہ چاند، مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، والحج، اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہاں جی، آج ہم ہیں کون سے کیلنڈر کے ساتھ؟ شمسی کیلنڈر کے ساتھ، سورج والا کیلنڈر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کون سے کیلنڈر کا؟ قمری کیلنڈر کا۔ حقیقت کے قریب کون سا کیلنڈر ہے؟ قمری، چاند والا۔ کیوں؟ ایک آدمی کو آپ جہاں مرضی چھوڑ دیں، وہ جدھر بھی چلا جائے، وہ چاند کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کل کون سی تاریخ ہوگی، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ صحرا میں ہو، چاہے اس کے پاس کوئی موبائل نہ ہو، کوئی جدید ذرائع اور وسائل نہ ہو۔ لیکن آپ کا جو شمسی کیلنڈر ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کوئی تاریخ بتا نہ دے۔ تو لوگوں کے لیے آپس میں معاہدے کرنے ہوں، میں نے کسی سے قرضہ لیا 1,00,000 روپیہ، کب واپس کرو گے جی؟ 6 مہینے کے بعد۔ یہ فیصلہ کس کے ذریعے ہوگا؟ چاند کے ذریعے ہوگا۔ یعنی کہ یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ اگر نہ ہو تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ جو حقیقت کے قریب کیلنڈر ہے وہ کون سا ہے؟ چاند والا، جس کو ہم قمری کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وقت معلوم ہوتا ہے اس چاند کے ذریعے۔ سورج آپ کو تاریخ نہیں بتا سکتا، سورج آپ کو وقت تو بتا سکتا ہے، تاریخ نہیں بتا سکتا، چاند تاریخ بتاتا ہے۔ اچھا، کیسے عورت کو پتا چلے گا کہ طلاق مجھے ہوئی تھی اور اب میرے مثال کے طور پہ مجھے حیض کا خون تو آتا نہیں ہے، میری بڑی عمر ہے، میرے 3 مہینے کب پورے ہوں گے؟ چاند کے ذریعے پتا چلے گا۔ کسی کی فوتگی ہو گئی، اس نے عدت گزارنی 4 مہینے 10 دن،
4 مہینے 10 دن کب پورے ہوں گے؟ چاند سے پتا چلے گا۔ حج کب آئے گا یہ کیسے پتا چلے گا؟ چاند کے ذریعے۔ تو فرمایا قل ہیا، یہ چاند جو ہے مواقیت، یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی کہ حج کے وقت بتانے کا ذریعہ، حج کب آ رہا ہے۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ بان تأتوا البیوت، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے، آگے با آ گئی نا، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کی پچھلی طرف سے، ولکن البر، لیکن نیکوکار وہ ہے، من اتقا، جو تقوی اختیار کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ آیت آپ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ کو وہ حدیث معلوم نہیں ہوگی جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا، وہ کیا کہ جو حج کے لیے جائے احرام باندھ لے، اب جب واپس آئے گا تو وہ گھر کے مین گیٹ سے داخل نہیں ہوگا، وہ پچھلی دیوار پھلانگ کر داخل ہوگا۔ تو ایک آدمی نے کیا کیا، وہ مین گیٹ سے داخل ہوا، لوگوں نے جناب اس کے اوپر بڑے اعتراض کیے، تو اللہ تعالی نے پھر اس موقع پہ یہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ پچھلی طرف سے آؤ، ولیس البر، اور یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کی پچھلی جانب سے، ولکن البر، لیکن نیکوکار وہ ہے، من اتقا، جو اللہ سے ڈر جائے، جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبِيُوتَ، اور تم گھروں میں آؤ، من ابوابہا، ان کے دروازوں کی طرف سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ آیت نمبر 190، وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، کم، تم سے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ مشرکین کفار تم سے لڑے، تم بھی ان سے لڑو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ عورتوں کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، ان کی فصلیں جلا دینا وغیرہ، تو ایسے کام نہیں کرنے۔ لیکن اگر عورتیں مردوں کے ساتھ، لڑنے والے مردوں کے ساتھ صف میں آئیں تو پھر پرواہ نہیں کی جائے گی، لیکن ادھر ان کے مرد کھڑے ہیں لڑنے والے، ادھر ان کی عورتیں ہیں، تو آپ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے۔ اور آج دیکھیں وہ لوگ جو جہاد کے نام پہ بم دھماکے کرتے ہیں اسلامی ممالک میں، مسلمان فوجوں کو بم دھماکوں میں اڑا دیتے ہیں، پولیس کو اڑا دیتے ہیں، عورتوں کو اڑا دیتے ہیں، بازار میں بم دھماکے کرتے ہیں، مساجد میں کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک عالم دین کو شہید کیا گیا خطبہ جمعہ میں، تو یہ کوئی اللہ کی راہ میں نہیں، یہ فساد ہے۔ اسلام تو کفار کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 191، 191، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، کن کو؟ ان کفار کو جو تم سے لڑتے ہیں۔ کہاں؟ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، جدھر تم کو یہ ملیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ لو جی، ان الفاظ کی وجہ سے اب ہمارے اسلامی ممالک میں رہنے والے کفار کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں، وہ آپ سے ویزا لے کر آئے ہیں، آپ نے ان کو امان دی ہے، آپ نے ان کو پناہ دی ہے، آپ نے اسٹیمپ لگائی ہے، وہ سفیر بن کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، ان کو قتل کرنے کی، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ یہ بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں جن سے آپ کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ فرمایا ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے آزمائش۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ شرک کرنا، یا لوگوں کو شرک کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک اور کفر اختیار کرنے پہ مجبور کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کو پریشان کرنا، اس کو تنگ کرنا، یعنی کہ اگر یہ آپ پہ اعتراض کریں، مسلمانوں کے جہاد پہ لڑنے پہ اعتراض کریں، تو آپ نے بتانا ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو فتنہ، والفتنہ تو
اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اس سے زیادہ آگے ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے قتال نہ کرو، ان سے نہ لڑو، عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس، مراد کیا؟ مکہ میں، مراد کیا ہے؟ مکہ میں۔ حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرے، فیہ، اس میں، کس میں؟ مکہ میں، مسجد حرام میں، مسجد حرام کے پاس۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء الکافرین، بدلہ ہے، سزا ہے ان کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهُوا، آیت نمبر 192 192، فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کہ وہ تم سے نہ لڑیں، ایسی حرکت نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 193 193، وقاتلوہم، اور تم ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ، کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ صورتحال باقی نہ رہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے تنگ کیا جا رہا ہے۔ کافر موجود ہیں لیکن مسلمانوں کو، لیکن لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ فرمایا وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، کس سے؟ مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے سے، اسلام کی وجہ سے لوگوں کو تنگ کرنے سے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس نہیں ہے زیادتی کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پہ۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں ہے زیادتی کرنا مگر ان پہ جو ظالم ہیں، یعنی کہ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے، وہ فتنے میں مبتلا نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کر رہے، اب اگر مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہے۔ تو زیادتی کرنے والا کون ہے؟ پھر یہ ظالم ہے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا ہے، گویا کہ اس کام سے روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس زیادتی کے اوپر پھر سزا ملے گی۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ بعد آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس نہیں ہے زیادتی کرنا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پہ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، آیت نمبر 194 194۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے چھٹے سال کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں مسلمانوں ان کے مابین صلح ہوئی تھی، اور طے یہ ہوا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے تم آئندہ سال آؤ گے۔ آئندہ سال جانا تھا ذوالقعدہ میں، ذوالقعدہ ہے حرمت والا مہینہ۔ اب مسلمان ڈر رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے لڑائی شروع کر دیں، اور لڑائی وہ کریں گے تو حرمت والا مہینہ ہے تو ہم تو آگے سے نہیں لڑ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے جب تک وہ رکھیں، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں، تمہیں قتل کریں، تو پھر تم نے آگے سے مقابلہ کرنا ہے۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں ویسے؟ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ تین کٹھے ہیں، رجب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے، با مقابلے کا معنی دے رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ پاسداری کریں تو تم نے پاسداری کرنی ہے۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں قصاص، بدلہ کی چیزیں ہیں، یعنی کہ ان معاملے میں بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر وہ حدود حرم میں مکہ میں لڑیں گے تو تم بھی حدود حرم میں لڑو گے، اگر وہ حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں تم بھی اس مہینے میں ان کا مقابلہ کرو گے۔ تو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے، والحرمات، اور سب حرمتیں قصاص، بدلہ کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، پس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، یعنی کہ زیادتی کیسے؟ کہ تم سے لڑے حرمت والے مہینے میں، یا تم سے لڑے مکہ میں حدود حرم میں، یا تم سے لڑے حالت حرام میں، تو جو تمہارے اوپر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، بس تم اس پہ زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، اتنی جتنی اس نے زیادتی کی ہے تمہارے اوپر۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ تم انتقام لیتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے، تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔
تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم سے بچنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم ظلم و زیادتی سے پرہیز کرو گے۔ آیت نمبر 195 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اس سے کیا پتا چلا؟ یہاں پہ پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، درست واقعہ ثابت ہے کہ کسی جگہ صحابہ کرام لڑ رہے تھے رومیوں سے، رومی اس زمانے کی سپر پاور تھے جیسے امریکہ ہے، تو وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھا اور ان کی صفوں میں داخل ہو گیا۔ اب ایک آدمی دشمن کی صفوں میں داخل ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ مارا جائے گا، مارا جائے گا، یعنی کہ لڑائی کے لیے تو وہ جمع تھے نا، لیکن یہ کہ اکیلے اس نہ جانا گویا کہ موت کو دعوت دینا ہے۔ تو لوگوں نے وہاں پہ شور ڈال دیا، یہ تو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یہ اس آیت کے مطابق انہوں نے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس موقع پہ ابو ایوب انصاری نے وضاحت کی، جو صحابی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ بھی مطلب کون سمجھا رہے ہیں؟ صحابی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے تو ہم آپس میں مدینہ والے انصاری لوگ کہنے لگے کہ اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم توجہ دیں اپنی دنیا پہ، اپنے باغات پہ، کھجوروں کے باغات پہ، اپنی زمینیں سنبھالیں اور اب اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ اب اسلام بہت غالب آ گیا، اسے قوت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب بھی لڑتے رہو، اب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگر تم نے لڑنا چھوڑ دیا، خرچ کرنا چھوڑ دیا، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ ہے ہلاکت میں ڈالنا۔ اب دیکھیں وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، تم نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، نیک کام کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ والا احسان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو بھی احسان کرے کسی بھی شکل میں کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ احسان کے دو معنی ہوتے ہیں، جلدی میں بتا دوں۔ ایک یہ ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن ہو عقیدہ ٹھیک ہو، توحید کے اوپر ہو، شرک کے اوپر نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ احسان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں حسن، اللہ کی عبادت عمدہ طریقے سے کرنا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت آپ ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اگر آپ عبادت اتنے اچھے انداز سے کریں گے تو آپ احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے حج کی، اور یہ ایت نمبر کون سی ہے؟ ایت نمبر 196 196، بس چند ہی ایتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توجہ سے ذرا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا، اور تم کیا کرو؟ اور مکمل کرو، اور تم مکمل کرو حج کو اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ دیکھیں ایک آدمی نفلی روزہ رکھے تو کیا وہ زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم کسی وجہ سے توڑ سکتا ہے؟ نہیں، چاہے کوئی خاص وجہ نہ ہو، مثال کے طور پہ ولیمے کی دعوت ملی ہے، اس کو توڑ سکتا ہے؟ جی ہاں توڑ سکتا ہے، نفلی روزہ ہے۔ کیا اس کی قضا بعد میں دینا پڑے گی؟ نہیں، بالکل نہیں دینا پڑے گی۔ گھر میں آیا، کوئی اچھا سا سالن بنا ہوا تھا، دل کیا، روزہ توڑ دیا، توڑ سکتا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دلائل دوں، لیکن حج اور عمرہ ایسی عبادات ہیں کہ اگر فرض حج ہے آپ کا، پھر تو مکمل کرنا واجب ہے، یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر نفلی حج ہے تو آپ کی مرضی، آپ حج کریں، مرضی یا نہ کریں، لیکن شروع کر دیا تو اس عید کی وجہ سے پورا کرنا پڑے گا۔
عمرہ بھی پورا کرنا پڑے گا، درمیان میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم صرف حج عمرے کے لیے ہے، روزے وغیرہ کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور تم مکمل کرو حج عمرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، کون روکے گا؟ دشمن، کفار، کوئی حکومت، بیماری، یعنی کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے اب نہیں جا سکتے، راستے بند ہیں، پولیس نہیں جانے دے رہی، یا کفار نے حملہ کر دیا ہے، یا آپ بیمار ہو گئے، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، اب کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس ما جو بھی استیسرا ممکن ہو، میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، یعنی کہ یہاں پہ خبر جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ فعلیکم مستیسر من الہدی، تو پھر تمہارے ذمے وہ قربانی ہے جو ممکن ہو تمہارے لیے۔ نبی علیہ السلام کو حدیبیہ کے موقع پہ روک دیا گیا تھا، نہیں جانے دیا گیا نا مکہ، تو آپ پھر کیسے حلال ہوئے تھے؟ قربانی کے جانور ذبح کیے تھے، سر کے بال منڈوائے، جانور ذبح کیے اور حلال ہو گئے۔ تو اگر کسی کو حج عمرہ پورا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر روک دیے گئے آپ، چاہے بیماری نے روکا ہے، چاہے دشمن نے روکا ہے، چاہے پولیس نے روکا ہے، تو آپ حلال ہونے کے لیے ایک جانور ذبح کریں گے، چاہے جو بھی ممکن ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ بکرا ہو، چاہے پورا اونٹ ہو، یا اونٹ کا ایک حصہ ہو، یا گائے کا ایک حصہ ہو، جو ممکن ہو آپ کے لیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، نہ مونڈو، چاہے آپ کا لیے نہ مونڈو یا نہ منڈواؤ۔ اب اس جملے کا تعلق ہے پچھلے جملے سے، ان کا جملے کو مکمل کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی کا جانور محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ، یعنی کہ اگر آپ کو منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، تو آپ نے حج عمرے کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، سر کے بال نہیں منڈوانے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، جب 10 تاریخ کو آپ کنکریاں مار لیں تو اب آپ اپنے سر کے بالوں کو مونڈ سکتے ہیں، اور وہ اسی دن قربانی بھی ہوتی ہے، قربانی کا وقت وہ ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو ہو تم میں سے بیمار، او بھی، یا ہو اسے اذن، کوئی تکلیف، من راسی، اس کے سر میں۔ کیا مطلب؟ پہلے کہا تھا کہ سر کے بال مونڈنے کی اجازت نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ 10 تاریخ کو آپ کنکریاں نہیں مار لیتے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی وجہ سے سر کے بال مونڈنے ضروری ہو جائے، پورے سر سے، یہ سر کے کسی ایک حصے سے مثال کے طور پہ سینگی لگانے کی ضرورت ہے، یا ڈاکٹر کو کوئی سرجری کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے سر میں تکلیف ہو رہی، جومیں پڑ گئی ہیں، سر اتارنے کی ضرورت ہے، تو فرمایا اس مجبوری میں تم وقت سے پہلے بھی سر کے بال مونڈ سکتے ہو، لیکن پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ فدیہ۔ پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بھی اذن، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من راسی، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو پس ایک فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہوگا؟ من صیام، روزے، او صدقۃ، یا صدقہ خیرات، او نسک، یا کوئی جانور قربان کرنا۔ اچھا، روزے رکھیں گے تو 3 دن کے ہوں گے، اور اگر صدقہ دیں گے تو 6 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور اگر نسک کریں گے تو ایک بکرا ذبح کریں گے، یا وہی بات کہ اونٹ میں حصہ یا گائے میں حصہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی کہ دشمن کا پہلے خوف تب ختم ہو گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ، پس جو حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے ذمے ہے مستیسرا، جو بھی ممکن ہو، من الہدی، قربانی میں سے۔ یہ مسئلہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں تفسیر کے علاوہ، کہ اگر آپ حج وہ کرتے ہیں جو عمرے والا حج ہے تو اس میں قربانی کرنا پڑے گی، یہ مطلب ہے صحت کا۔ وہ 2 طرح کے حج ہوتے ہیں، یا حج تمتع یا حج قران، یعنی کہ اگر آپ ایک ہی سفر میں عمرے کے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ قربانی، یعنی کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں۔ حج قران کیا ہے کہ آپ میقات سے ایک ساتھ نیت کرتے ہیں عمرے کی بھی اور حج کی بھی، اور
حج تمتع کیا ہے کہ آپ میقات سے نیت کرتے ہیں حج کے مہینوں میں عمرے کی، مکہ پہنچ کے عمرہ کر کے آپ حلال احرام کھول دیتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور 8 تاریخ کو مکہ سے ہی آپ حج کا احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے عمرہ کیا اور حج بھی کیا، درمیان میں آپ حلال ہوئے، حج تمتع ہو گیا۔ تو ان دونوں طرح کے حج میں قربانی واجب ہے، اور ایک ہوتا ہے تنہا حج عمرے کے بغیر، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ، پس جو حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، فمستیسر، یہاں پہ بھی وہی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، پوشیدہ ہے، کیا؟ فعلیہ، ان کو اس کے ذمے ہے، مستیسر، جو بھی ممکن ہو من الہدی، قربانی میں سے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ قربانی کا جانور، ان کے پیسے نہیں ہے یا مل نہیں رہا، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے ہیں 3 دن کے، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ، اور 7 دن کے روزے ہیں، اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ۔ کہاں واپس آ جاؤ؟ اپنے گھر میں، اپنے وطن میں۔ ٹوٹل روزے کتنے ہو گئے؟ 10۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں کاملۃ، مکمل۔ اچھا، یہ اللہ نے کیوں کہا 10 مکمل؟ علماء کرام نے کہا اس لیے کہ اللہ نے پہلے کیا کہا تھا؟ 3 حج میں اور 7 واپسی پہ۔ اچھا، لفظ کیا ہے؟ وسبعۃ، واو، یہ واو کبھی کبھی عربی میں او کے معنی میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا معنی یہ سمجھ لیتا کہ 3 روزے حج میں رکھیں، یا پھر آپ 3 کی بجائے 7 گھر میں آ کے رکھ لیں۔ جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ کبھی 2 رکعتیں پڑھتے، کبھی 4، جب مسجد میں پڑھتے تو 4، گھر میں پڑھتے تو 2۔ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ او ہو گیا، یا یہ یا وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 10 کے 10 رکھنے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہیں۔ ذالک، یہ کیا؟ یہ یعنی کہ جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے گا اس کے اوپر واجب ہے کیا؟ قربانی۔ حج تمتع والے پہ، حج قران والے پہ کیا واجب ہے؟ قربانی۔ یہ جو حکم ہے ذالک، یہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، مکہ میں رہنے والے نہ ہوں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں، ان کے مکہ میں رہنے والے نہ ہوں۔ یعنی کہ مکہ کا رہنے والا اگر حج تمتع کرتا ہے، حج قران کرتا ہے، تو اس کو پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ دور والے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں 2 کام کر لیے، اس نے تو کوئی سفر کیا ہی نہیں، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جان لو، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔